نامحرم کزن گھر پر آئے تو کتنا تعلق رکھیں. اچھا میں پہلے قربانی کے مسائل ختم کر لوں، پھر یہ والے مسائل چھیڑوں گا میں، تاکہ قربانی کے مسائل کمپلیٹ ہو جائیں. اچھا قربانی کے تو ختم ہو گئے. اچھا ایک مسئلہ میں خود بیان کر دوں، پوچھا تو نہیں ہے، تاکہ قربانی کے مسائل ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں نا، کیونکہ ابھی بقرعید آنے والی ہے، لوگ قربانی کے مسائل پوچھتے ہیں. دیکھیں گائے میں 7 افراد جب شریک ہوں گے یا اونٹ میں، تو 7 حصوں کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے. یہ خوب سمجھ لیں. جب گائے کی 60 ڈھیریاں بنتی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، کوئی بات نہیں اندازے سے ڈیوائڈ کر دو. بھائی راضی کی بات نہیں ہے، یہ سود کے مسائل ہیں. گوشت سودی اموال میں سے ہے. جب گوشت ڈیوائڈ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، تو گویا گوشت کے بدلے میں گوشت آپ بیچ رہے ہیں، تو اس میں برابری ضروری ہے، اور برابری تول کے ہوتی ہے، اندازے سے برابری نہیں ہوتی. تو 60 ڈھیریاں جو بنائیں گے مکمل تول کے بنائیں. اگر تولنے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ 7 ڈھیریوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں آپ. اس سے پھر وہ سود کا حکم جاری نہیں ہوگا، پھر اندازے سے ڈیوائڈ کرنا بھی جائز ہو جائے گا. بلکہ تول کے بھی تقسیم کریں نا، تو پھر بھی لازمی 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ جو ہے تول میں کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ سود کے سودی معاملے کا گناہ نہ ملے. بہرحال تو 7 ڈھیریاں بنائیں اور 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. اور شروع میں جب کلیجی لوگ پہلے کھا جاتے ہیں، جانور جیسے ہی گرتا ہے تو کلیجی پکنے کے لیے چلی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ کلیجی کے 7 حصے کریں شروع میں، اور تھوڑی سی کلیجی بچا لیں. تو 7 حصے جو کلیجی کے کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں آپ، تو پھر کلیجی بھی اندازے سے تقسیم کرنا جائز ہو جائے گی، ورنہ کلیجی کو بھی تول کے تقسیم کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ شروع میں جب کلیجی کے 7 حصے کریں، تھوڑی سی کلیجی بچا لیں آخر میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے. تو ان 7 کلیجی کے حصوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں، 2 بوٹیاں بھی ملا دیں کافی ہیں. اور جب آخر میں 7 ڈھیریاں گوشت کی بنیں گی تو اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. تو اس طرح سے پھر سود کے مسائل میں آپ نہیں پڑیں گے اور جائز ہو جائے گا. پھر اگر اندازے سے بھی ڈیوائڈ کر دیا، کمی بیشی بھی ہو گئی تو جائز ہو جائے گا. ہاں تو میں اب وہ سوال کی طرف آتا ہوں. نامحرم کزن گھر پر آئے تو کتنا تعلق رکھیں. نامحرم کزن ہمارے گھر رہنے آئی ہو تو ان سے کتنی بات چیت کرنا جائز ہے. نیز کیا ایک کمرے میں جہاں اور لوگ بھی موجود ہوں بیٹھے رہنا جائز ہے. محمد عادل آسٹریا سے. دیکھیں نامحرم کزن اگر جوان ہے تو اس کا آپ سے پردہ ہے، تو جب پردہ ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ احتیاط کریں. اصل تو لازم تھا کزن پر کہ وہ آپ سے پردہ کرے، اب وہ پردہ نہیں کر رہی تو آپ تھوڑا ریزرو رہیں، آپ اس سے فری نہ ہوں. تو ایک کمرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کنارے پہ بیٹھ جائیں، اور زیادہ سامنے نہ بیٹھیں. جوان لڑکی ہے، جوان کزن ہے، اس کے سامنے آ کے نہ بیٹھیں، تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں آپ، اور زیادہ دیر نہ بیٹھیں. تو بس سلام دعا کی اور نکل لیے وہاں سے. وہ لوگ تو کیا ہوتے ہیں جہاں نامحرم بیٹھی ہوتی ہے وہاں کھچ کھچ کے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہیں مٹھائی ہو نا تو کیسی چیونٹیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے سارے کزن وزن کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہماری وہ والی کیوٹ سی کزن آئی ہوئی ہے، تو سارے کزن وزن اکٹھے ہونے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. جیسے مٹھائی پہ چیونٹی اور مکوڑے لپک رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو غیر مسلموں کے گھروں میں ان چیزوں کا خیال بالکل نہیں ہے. ان کے مذہب میں یہ چیزیں نہیں خیال کی جاتی، جس کا نتیجہ دیکھو آج کیا بے حیائی ان گھروں میں پھیل چکی ہے، کیا طوفان بدتمیزی ہے. اعتماد ختم ہو گئے لوگوں کو. اسلام ایک پیارا دین ہے، اسلام نے تہذیب سکھائی ہے. آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی ہے بس، اس کے علاوہ جتنی اجنبی عورتیں ان کو نہ دیکھیں آپ، نہ ان سے فری ہوں. ایک دیوار کھینچی ہے اللہ نے اپنی حدود کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کچھ حدود ہیں، جو ان حدود کے قریب جاتا ہے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو ہر بادشاہ کی اپنی باؤنڈری ہوتی ہے، نو گو ایریا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں، آپ اگر اسلام آباد میں جانا چاہیں گے نا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو دروازے پہ نہیں آپ کو روکا جائے گا، اس کی باؤنڈری پہ ہی روک لیا جائے گا آپ کو. یہ نہیں کہ آپ جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا گیٹ جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں گارڈ منع کریں گے. نہ اس کی کچھ باؤنڈری ہوگی. تو ہر بڑے آدمی کی باؤنڈری ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کی بھی کچھ باؤنڈری ہے. ایک ہے زنا، وہ بالکل حرام ہے، لیکن ایک اس کی کچھ حدود بھی ہیں. تو نامحرم سے آپ ریزرو رہیں، آپ اس سے فری نہ ہوں. اگر نامحرم آپ کے گھر پہ آتی ہے تو آپ اس سے سلام دعا نہ کریں، صرف خیریت پوچھنے کے لیے ایک آدھ دفعہ سلام کر لیا، رشتہ داری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن باقی ریزرو رہیں، آپ اس سے فری نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھیں.